السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہم سورہ الانعام جو ہے اس کا مضمون ہم شروع کر چکے ہیں، اور 7ویں آیت تک ہم نے اس کا مضمون کور کر لیا تھا، جس میں اس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ گو تھرو کیا تھا۔ آیت نمبر 7 کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی قوموں کا ذکر کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے، یا یوں کہیے کہ بارش کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے بعض قومیں اتنی ترقی کر چکی تھیں کہ ان کے ہاں باقاعدہ آبپاشی اور جو نہروں کا نظام ہے وہ باقاعدہ موجود تھا، اور یہ کافی ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ ان کو بتایا گیا۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے یہ نقطہ پیش کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی آیت کے ذیل میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارش یا یہ کہ پانی کے عذاب سے، طوفان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دیا اور غرق کیا۔ وہاں سے چونکہ نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ گیا، تو میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کہانی قرآن پاک سے اور مستند لٹریچر سے جو ہم تک پہنچی ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں کل سنانی شروع کی تھی۔ میں نے کل جو مضمون آپ کی خدمت میں اس کہانی کا پیش کیا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 9 پشتوں کے بعد یعنی 10ویں پشت میں پیدا ہوئے، اور یہ تقریباً 1000 سال کا ان دونوں نبیوں کے درمیان میں ایک وقفہ ہے۔ یہ گیپ جو ہے یہ تقریباً 1000 سال کا ہے عرصہ۔ پھر دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ نوح علیہ السلام کے دادا جو تھے وہ بھی نبی تھے، اور ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ پھر میں نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کا دور ہمارے وقت سے، اس وقت سے 5000 سال پہلے کا ہے۔ تو 5000 سال پہلے کے یہ واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ مختصراً بتایا کہ نوح علیہ السلام کس علاقے میں آئے، جس میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام جو تھے یہ قدیم میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ تھا، جس میں آج کا عراق، کویت، سیریا جو ہے شام، ملک شام، اس کے حصے، اسی طریقے سے جنوب مشرقی ترکی کا علاقہ، اور اسی طرح پر ترکی، سیریا اور ایران عراق کے بارڈر کا جو علاقہ ہے وہ سب اس میں شامل تھا۔ اور یہ کہ نوح علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے وہ اسی علاقے میں آئے، اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ شمال کے علاقے میں اوپر کی طرف، میسوپوٹیمیا کا جو اوپر کا علاقہ تھا اس علاقے میں آئے۔ جس علاقے میں آپ آئے وہاں پہ یعنی کہ جس وادی میں، اگر یوں کہیے کہ جس وادی میں آپ کی رہائش تھی اس کے بالکل قریب ہی ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کا نام تھا لیک وان، جھیل وان۔ اور یہ جو لیک وان ہے اس کی بلکہ آپ لوگ ابھی تصویریں بھی اسکرین کے اوپر دیکھ سکیں گے۔ یہ لیک وان جو تھی اس کے قریب ہی کئی پہاڑ ہیں، کئی پہاڑی سلسلے ہیں، بلکہ ارارات کے پہاڑ بھی اس کے قریب ہی ہیں، اور انہی پہاڑوں کی وادیوں میں
نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک وادی میں رہتے تھے. میں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اتنا خوبصورت علاقہ تھا کہ ایک طرف تو جھیلیں ہیں اور دوسری طرف آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بلند پہاڑ اور پہاڑوں پہ برف اور نہایت ہی خوبصورت علاقہ. اور نوح علیہ السلام جس وادی میں رہتے تھے اس کے ہر طرف پہاڑ تھے، تو وہ گویا اس طرح تھی جیسے ایک پیالہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ذہن میں پیالہ لے کر آئیں، پیالے کا تصور لائیں، تو پیالہ نما وہ وادی تھی جس کے ارد گرد پہاڑ تھے اور بیچ میں وہ وادی تھی، اور اس میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ رہتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کیونکہ قوم مشرک ہو گئی تھی. ان کے جو 5 مین بت تھے ان کا ذکر کیا، جن کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر میں نے نوح علیہ السلام کے گھریلو زندگی کے حالات کے متعلق بھی بتایا کہ آپ جوانی میں آپ کی شادی ہوئی، آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، پھر حام، پھر یافس تھا. پھر یہ کہ آپ کی ایک اور شادی بھی ہوئی، جس عورت سے ہوئی اس کا نام الما تھا، اور اس کے بطن سے آپ کے ہاں لڑکا ہوا جس کا نام کنان یا بعض روایتوں میں یام نام بتایا جاتا ہے. پھر یہ بھی بات کی کہ کس طرح نوح علیہ السلام ایک فارم کے اوپر رہتے تھے، یا فارم کی طرح کا علاقہ تھا جہاں پہ آپ رہ رہے تھے، اور ڈومیسٹک اینیملز جو گھریلو جانور وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ نے پالے ہوئے تھے. بعض کا دودھ استعمال کرتے تھے، بعض کی کھال کپڑوں کے لیے، بعض کا گوشت کھانے کے لیے، بعض کو سواری کے لیے، اور بعض کو سیکیورٹی وغیرہ کے لیے. پھر یہ بھی بتایا کہ کس طرح دن رات انتھک محنت کی نوح علیہ السلام نے اور اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم نے بہرحال انکار کیا. اور جب انکار میں وہ حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک درد پیدا کیا، اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور مخصوص الفاظ میں دعائیں مانگی. وہ دعائیں نوح علیہ السلام نے جو کیں ان کا ذکر میں نے کل کر دیا تھا. یہ بھی ذکر کر دیا تھا کہ کفار کی باتوں میں آ کے ان کی جو دوسری بیگم تھی جن کا نام الما تھا، جن کے بطن سے آپ کا سب سے چوتھا یا سب سے چھوٹا لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ کافروں میں شامل ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام کو چھوڑ کے کافروں میں جا ملی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات بیان کی، یہ نقطہ بیان کیا، اور یہاں پہ کل میں نے کہانی جو تھی وہ یہیں پہ ختم ہو گئی تھی. آج یہاں سے اس کہانی کو میں آگے چلاؤں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ قوم اپنی سرکشیوں میں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کے دل میں ایسا درد پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ نبی دعا کرتا ہے، اور نبی کم و بیش اسی قسم کے الفاظ میں دعا کرتا ہے جس قسم کے الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نبی کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. یہاں تک میں نے کل بیان کر دیا تھا. اب یہاں سے آگے میں مضمون بیان کرتا ہوں. قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کی خبر دے دی کہ یہ قوم اب چونکہ ہر قسم کی سرکشیاں کر چکی اور ہر قسم کی حدود پھلانگ چکی، لہٰذا اب خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آئے گا. اور آپ کو یہ بھی خبر دے دی کہ عنقریب بارش کا طوفان آنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پوری کی پوری قوم جو ہے جنہوں نے انکار کیا، یہ پوری قوم غرق ہونے والی ہے، اور صرف وہی لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ بچائے جائیں گے جو نوح علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں اور مومنوں میں شامل ہیں. باقی سب مارے جائیں گے. ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نوح علیہ السلام کو کفار کے حق میں دعا کرنے کے لیے اب اجازت نہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور جب ایک دفعہ خدا فیصلہ سنا دے پھر اس کو واپس نہیں لیا کرتا. لہٰذا کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر جاری ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے. لہٰذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی،
اور وہی کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نو تو کشتی بنا ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری وحی کے مطابق، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی کدھر بنانی تھی، کس طرح بنانی تھی، کتنی بڑی بنانی تھی۔ یہ تمام باتیں، طریق اللہ تعالیٰ نے خود بذریعہ وحی نوح علیہ السلام کو سکھائے۔ ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کشتی بہرحال اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں نوح علیہ السلام اور آپ کے تمام اہل خانہ اور ساتھی جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گے، اور علاوہ ان کے ضرورت کے جو جانور ہوں گے جن کی آپ کو ضرورت ہوگی، ان سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا، اور یہ وہی جانور تھے جو آپ کے فارم پہ پہلے سے آپ کے پاس موجود تھے، اور ان سے آگے چل کے کام بھی مختلف قسم کے لیے جانے تھے۔ ان کے دودھ وغیرہ یا اسی طریقے سے دوسرے طریقوں سے ان جانوروں نے بطور غذا کے استعمال ہونا تھا۔ لہٰذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ خبر پانے کے بعد کشتی بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کشتی کے بارے میں ابھی کچھ دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کشتی کس طرح پر بنی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں نوح علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے میں آپ کے اہل خانہ، یعنی آپ کی بیگم، آپ کی جو پہلی بیوی تھی، وہ مومنوں میں سے تھی۔ آگے سے نوح علیہ السلام کے بچے، اور اگر آگے سے ان کی شادیاں ہوئی بھی تھی تو ان کی بیگمات وغیرہ، اور اسی طرح پر دوسرے مومنین جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن جتنی بھی تھی وہ سب بھی مل کے نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی کو بنانے میں آپ کے ساتھ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے 11 لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، بعض میں آتا ہے کہ 80 کے قریب لوگ تھے۔ جو بھی نمبر تھا، یہ نمبر ہمیں بہرحال نہیں بتایا گیا کہ اصل نمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگوں کا تھا، لیکن جو بھی تھا یہ نمبر تھا بہت کم۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کشتی جو تھی، یہ ساحل سے، جو لیک تھی اس کے کنارے پہ نہیں، یا اگر کوئی دریا تھا تو اس کے کنارے پہ نہیں، بلکہ خشکی کے علاقے میں آپ نے یہ کشتی بنائی۔ اور جب آپ یہ کشتی بنا رہے تھے تو کفار کے سردار جب وہاں سے گزرتے تو باقاعدہ ہنسی ٹھٹا کرتے اور مذاق اڑاتے، اور نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ کے ہمراہ جو لوگ تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے، اور کہتے کہ دیکھو یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، اب خشکی پر کشتیاں چلیں گی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگے مخاطب کر کے فرماتے کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، لیکن یاد رکھو کل کو وہ دن آنے والا ہے جب ہم ہنسیں گے اور تم روگے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کشتی جو تھی اس میں لکڑی کے بڑے بڑے تختے لگائے گئے تھے، اور باقاعدہ اس میں جو بڑے بڑے کیل ہوتے ہیں جن کو میخے کہتے ہیں وہ ٹھونکے گئے تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ اس وقت تک انسانیت اتنی ترقی کر گئی تھی، اور خاص طور پہ اس علاقے میں، جس علاقے میں نوح علیہ السلام ہوئے، کہ وہاں پہ باقاعدہ اوزار بھی بنائے جاتے تھے، اور تانبے کی چادریں بنائی جاتی تھیں، اور اسی طریقے پہ دوسرے قسم کے اوزار وغیرہ بھی بنائے جاتے تھے، جس سے یہ بات قرینِ قیاس ہے کہ اس کشتی کو بنانے میں تانبے کی چادریں بھی لگائی ہوں گی تاکہ وہ کشتی ہر لحاظ سے محفوظ ہو جائے۔ پھر بائبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں اندر باہر لکڑیوں کے اوپر رال کی لیپ بھی لگائی گئی تھی۔ پھر جب یہ کشتی بن گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ لہٰذا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی پورا ہوتے دیکھو تو اپنے اہل خانہ کو، مومنین کی جماعت کو، جو چھوٹے سے چند جو بھی وہ لوگوں کا ایک نمبر تھا، جتھا تھا چھوٹا سا، اور جانوروں وغیرہ کو لے کے فوری طور پہ کشتی میں سوار ہو جانا،
کیونکہ پھر اس کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ خدا کا عذاب آ جائے گا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نوح علیہ السلام جس وادی میں رہتے تھے وہ پیالہ نما وادی تھی، اور اس کے دونوں طرف جو ہیں وہ پہاڑ تھے، اور یہ پہاڑ بھی ایسے تھے کہ ان کے اوپر برفیں تھیں، برف والے پہاڑ تھے، ان کے اوپر برف جمی ہوئی تھی، اور دور شمال میں نارتھ میں ارارات کی بلند چوٹیاں تھیں، اور ارارات کے پہاڑوں میں ہی آتش فشاں پہاڑ بھی ہے، جس کا دہانہ، جس کو ہم کریٹر کہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اگر آپ کریٹر کو دیکھیں، یعنی کہ آتش فشاں پہاڑ کے منہ کو دیکھیں، دہانے کو دیکھیں، تو اس کی شکل تندور سے ملتی جلتی دکھائی دیتی ہے۔ تندور کہتے ہیں کلے اوون کو، جس میں عمومی طور پہ لوگ روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں۔ جو پاکستان، ہندوستان اور افغانستان وغیرہ کے علاقے سے ہیں، وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ تندور کس قسم کا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح سے روٹیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، اس کے اندر آگ جو ہے وہ جلائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ آتش فشاں پہاڑوں کے کریٹر کو دیکھیں تو بین ہی یہی شکل سامنے آتی ہے کہ جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تنور جل رہے ہوں۔ لہٰذا ارارات ہی کے پہاڑوں میں ایک پہاڑ تھا جو آتش فشاں تھا، اور اس کا تنور جو تھا، یہ جو اس کا کریٹر تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا کریٹر تھا، سب سے زیادہ بڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی جھیلیں تھیں، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر بھی جھیلیں تھیں اور اس کے ارد گرد بھی جھیلیں تھیں۔ اور عربی زبان میں کریٹر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے تنور۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ نشانی بتائی کہ دیکھو وہ دور شمال میں، نارتھ میں، جب وہ آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور اس کے کریٹر میں سے لاوا نکلنا شروع ہو جائے، یہ نشانی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو لے کے، ضرورت کے جانوروں کو لے کے، سامان کو لے کے اور مومنوں کو لے کے فوراً اس کشتی میں سوار ہو جانا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ تصویریں بھی اگر یہ بار بار ریپلے ہوتی رہیں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے مضمون اور اچھے طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں لگاتار موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہے۔ پھر یہ کہ آتش فشاں پہاڑ جو تھا جب وہ پھٹا ہے تو اس کے منہ سے لاوا نکلا ہے، جس سے ارد گرد کے پہاڑوں کے اوپر جو برف تھی، ارد گرد کے پہاڑوں پہ جو برف تھی وہ بھی آنن فانن پگھلنا شروع ہو گئی۔ زلزلہ آیا، زلزلہ اور موسلا دھار بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ مل کر جو پہاڑیاں تھیں اس وادی کے ارد گرد، ان کے اوپر سے ان کی سلیں جو تھیں وہ پھسل گئیں، جس کو ہم مڈ سلائڈ کہتے ہیں۔ اور مڈ سلائڈ کے نتیجے میں اس وادی کی جو منہ تھا، یعنی اس وادی میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے جو راستے تھے، وہ اس مڈ سلائڈ کے نتیجے میں بند ہو گئے۔ پیچھے سے لاوا آ رہا تھا اور اس کی شدت سے، اس کی گرمی سے، اور ساتھ میں جو بارش کا پانی تھا، اس کی وجہ سے جو برف تھی پہاڑوں پہ وہ بھی پگھلنے لگی، اور آنن فانن ایک سیلاب کی صورت پیدا ہو گئی۔ چونکہ وادی کے منہ بند ہو چکے تھے مڈ سلائڈ کی وجہ سے، لوگ اندر ہی ٹریپ ہو گئے اور پانی بہت تیزی کے ساتھ چڑھنے لگا۔ اس افراتفری کے عالم میں نوح علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے باغی بیٹے کو دیکھا، یام کو، جس کا نام کنعان بھی آتا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں آ جا اور دیکھ کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ سوچیں کہ اس باپ کے دل میں کتنا درد تھا۔ وہ خدا کے نبی تو تھے ہی، لیکن باپ بھی تو تھے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ میرے بیٹے، آج سوائے خدا کے اور کسی کی پناہ تجھے بچا نہیں سکتی۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک بہت
بڑی سونامی کی لہر اٹھی اور نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا غرق ہو گیا. آپ علیہ السلام کی وہ بیوی جس نے کافروں کا ساتھ دیا تھا وہ بھی طوفان میں غرق ہو گئی. اب سوچیں کہ یہ طوفان کتنی تیزی کے ساتھ آیا ہوگا اور کتنے بڑے پیمانے پہ ہوگا کہ زلزلہ بھی آیا, آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹا اور زلزلے کے نتیجے میں سونامی بھی آیا اور آسمان سے باتیں کرنے والی پہاڑوں جتنی لہریں اٹھیں اور برف جو تھی وہ بھی پگھل گئی. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کے چشمے جو تھے وہ بھی پانی سے ابل پڑے. زمین کی گہرائیوں سے بھی پانی جو تھا وہ باہر آ گیا, اوپر سے بھی پانی اور نیچے سے بھی پانی, ہر طرف سے پانی. یہ وہ طوفان تھا جس نے ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا. جب نوح علیہ السلام کا باغی بیٹا جو کافروں کے ساتھ جا ملا تھا, جب وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا اور وہ اس لہر کی نظر ہو گیا, نوح علیہ السلام نے اپنے خدا کے حضور عرض کی کہ اے میرے مولا, آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرے اہل خانہ بچائے جائیں گے, لیکن میرا بیٹا تو غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ اے نوح انہو لیس من اہلک, کہ دیکھ وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا. کیوں وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح, اس لیے کیونکہ اس کے عمل غیر متقی تھے, غیر صالح تھے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کی اولاد میں سے ہونا ہی کافی نہیں ہوتا. نبی کی حقیقی اولاد تو وہ اولاد ہوتی ہے جو نبی کی تعلیم پر عمل بھی کرے اور اس پر اور خدا پر ایمان بھی لائے. پس چونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ خدا پر ایمان لایا تھا نہ ہی نوح علیہ السلام پر, اور عمل بھی اس کے غیر صالح تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں. تیرے بیٹے کہلانے کے وہی قابل ہیں جو حقیقی رنگ میں مومن ہیں. بہرحال مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب پانی اپنے عروج کو پہنچ گیا تو کشتی بھی پانی کی لہروں پر جنوب کی طرف یعنی ساؤتھ کی طرف, نیچے کی طرف چلنے لگی. اس کشتی کے چلنے پر بھی نوح علیہ السلام نے دعا کی. جب یہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے اس وقت بھی دعا کر رہے تھے, اور جب کشتی چل پڑی تب بھی دعا کی. تب یہ دعا کی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, کہ اے میرے اللہ کے نام کے ساتھ اس سواری کا, اس کشتی کا چلنا ہو اور اس کا رکنا ہو, اور یہ کہ یقیناً میرا رب بہت ہی بخشنے والا, بار بار رحم کرنے والا ہے. کشتی میں جو لوگ آپ کے ساتھ سوار تھے وہ بھی ساتھ ساتھ یہی دعائیں پڑھتے جاتے تھے. کشتی چلنے لگ گئی تب بھی دعائیں کرتے رہے, دوران سفر بھی دعا کرتے رہے. جب کشتی بالآخر جا کے رکی تب بھی دعا کرتے رہے, اور کشتی سے اترتے ہوئے بھی دعا کرتے رہے. ہمیں یہ سکھا گئے کہ ایک مومن کا اصل ہتھیار, اس کی اصل غذا, اس کا اصل دفاع دعا ہی ہے. میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آتش فشاں جب پھٹا ہے تو اس میں سے لاوا نکلا, اور وہ لاوا اتنا زیادہ اور اتنی تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو سیلاب کا پانی تھا وہ آنن فانن ابلنے لگ گیا. لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ قوم نوح صرف پانی میں ڈوب کے نہیں مری, بلکہ ابلتے ہوئے پانی میں غرق ہوئی ہے. گویا کہ عذاب پر عذاب ان کو دیا گیا. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھی تھے مومن, وہ سب بچائے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر چھوڑا تھا. میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی. زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور پانی اتنا بڑھ گیا کہ زمین کا پانی بارش برسانے والے بادلوں سے آ ملا.
اس کی آپ اس طرح سے مثال لے لیں، اگر ایک بالٹی ہو اور ایک نلکا ہو، نلکے کو کھولیں اور بالٹی کو اس کے نیچے رکھ دیں، اور وہ نلکا بالٹی کا پانی بالٹی میں بھرتا جائے یہاں تک کہ جہاں پہ نلکا شروع ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے اور نلکا بھی اس کے اندر آ جائے۔ اس قسم کا منظر تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے قرآن پاک میں کہ آسمان کا پانی اور زمین کا پانی اتنے بڑے کہ وہ آپس میں آ کے مل گئے، اور یہ عذاب جو تھا، یہ طوفان جو تھا، یہ پوری دنیا پر نہیں، یہ صرف اسی علاقے میں آیا ہے جس علاقے میں نوح علیہ السلام کی قوم بسا کرتی تھی۔ یہ چند سو میل کا یا چند سو کلومیٹر کا جو علاقہ بنتا ہے، اس بارے میں بھی ابھی میں آپ کی خدمت میں ایک تصویر بھی دکھاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم فرمایا کہ اے بادلوں بارش برسانا بند کر دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے زمین تو بھی اپنا پانی نکل جا۔ اس کے بعد کئی ماہ کا عرصہ بتایا جاتا ہے جس میں یہ پانی واپس نیچے کی طرف اترا ہے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو جھیل وان کے قریب سے اس نے سفر شروع کیا، قرآن پاک کے مطابق بالآخر جبل جودی کے پہاڑ پر آ کر ٹکی ہے۔ یہ میپ اگر میں ریکویسٹ کر سکوں، میپ اگر لے آئیں اسکرین پہ، جیسا کہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اوپر کی طرف جھیل وان ہے اور نیچے جہاں پہ یہ سرخ نشان لگا ہوا ہے یہ جبل جودی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ سفر اختیار کیا گیا۔ کشتی جو تھی وہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی کی لہروں پہ جو ہے وہ چلتے چلتے یہاں پہ آئی ہے، اور جودی کے مقام پر پہنچ کر ان پہاڑیوں پہ پہنچ کر پانی جو ہے وہ نیچے اتنا چلا گیا کہ پھر جو کشتی تھی وہ یہاں پہ آ کے ٹک گئی۔ بہرحال کئی مہینے کے بعد کشتی جو ہے یہ جودی کے مقام پر آ کر، یہ جودی کے پہاڑ پر آ کر رکی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ پتہ کس طرح چلے کہ باہر کیا حالات ہیں، لہٰذا نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ایک کوے کو بھیجا، اپنی کشتی میں سے ایک کوے کو باہر بھیج دیا، اڑا دیا کہ اگر باہر خشکی ہوگی تو یہ کوا واپس کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے میرے پاس آ جائے گا، کوئی پتا، کوئی شاخ، کوئی ڈالی۔ لیکن جتنی دفعہ بھی اس کوے کو بھیجا، کوا اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ جاتا۔ کئی دفعہ اس طرح کرنے کے بعد ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا، کبوتر یا کبوتری کو بھیجا، اور شام میں جب وہ کبوتر یا کبوتری واپس آئی ہے تو اس کی چونچ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس طرح پر نوح علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ زمین اب خشک ہو گئی اور پانی اتر گیا، پانی اتر گیا ہے اور درخت دکھائی دینے لگ گئے ہیں اور درختوں کے پتے بھی قائم ہیں۔ یہاں پر پھر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر وحی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر، اور ان برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور ان قوموں پر بھی جو تیرے ساتھ سوار ہیں۔ یہاں پہ ان چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے نام سے مخاطب کیا، کیونکہ یہ لوگ جو تھے یہ آگے چل کر قوموں کے باپ بننے والے تھے۔ اب جو آخری تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جبل جودی کی، جودی جو پہاڑ ہے اس کی تصویر ہے۔ یہ تصویر اب اسکرین پہ رہے گی کچھ دیر، اور میں ساتھ ساتھ مضمون کو بیان کرتا رہوں گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پہ بالآخر نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ آ کے رکتی ہے، اور نوح علیہ السلام پھر یہاں سے اپنے لوگوں کے ساتھ اس پر سے اتر کر نیچے آ جاتے ہیں۔ کشتی سے اترنے کے بعد مومنوں کا یہ قافلہ کدھر گیا؟ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کا یہ قافلہ ملک عراق، کیونکہ یہ بالکل بارڈر کے قریب ہے، لہٰذا ملک عراق میں وہ لوگ داخل ہوئے، اور عراق کے ملک میں جا کر نئے سرے سے انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ نے جن برکتوں کا وعدہ
حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے بچوں اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا تھا، بخوبی اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں کو نبھایا، یہاں تک کہ یہ لوگ اس علاقے میں آ کر بڑی بڑی قوموں کے سردار بن گئے۔ نوح علیہ السلام کا بڑا بیٹا جو تھا وہ بلکہ یہاں پہ ملک جو بابل تھا، بابل کا باقاعدہ بادشاہ بھی بن گیا۔ نیز نوح علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کئی انبیاء بھی بھیجے۔ گویا دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی اور برکتوں کی ایک بھرمار نوح علیہ السلام کے اوپر کی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد، طوفان کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تھا، اس طوفان کے تقریباً کوئی 28 سال کے بعد، بعض روایات میں آتا ہے کہ 28 سال کے عرصے کے بعد نوح علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت کا نزول فرمایا۔ اس شریعت میں 7 احکام تھے اور ان کے علاوہ اور کئی امور پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت آپ کو عطا کی۔ آپ کی شریعت میں کھانے پینے کے مسائل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے نے پودوں اور بوٹیوں کے خواص کا بھی علم سکھایا، تاکہ اگر کوئی شخص زہریلا پودا یا بوٹی کھا لے تو نوح علیہ السلام یا آپ کے جو شاگرد ہوں وہ ان لوگوں کا، ان مریضوں کا پھر علاج بھی کر سکیں۔ پھر اب اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو اس اسکرین میں آپ کو نیچے کی طرف دائیں طرف کر کے ایک کشتی نما ایک آبجیکٹ دکھائی دے گا۔ یہ جو کشتی نما سا آبجیکٹ رائٹ سائڈ پہ باٹم کی طرف ہے، جیولوجسٹ وغیرہ اور مختلف سائنسدانوں اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے جو باقیات ہیں یہ وہ ہے، اور مٹی کے ساتھ اور لاوا کی وجہ سے اور مختلف کئی ہزاروں سال کے جو مختلف عمل ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں جو کشتی کا اصل حصہ ہے وہ خود تو زمین دوز ہو گیا، لیکن اس کی شیپ باقی رہ گئی۔ اور یہ کشتی نما شیپ سی جو ہے یہ آپ کو اسی تصویر میں دائیں طرف نیچے کر کے ترچھی سی جو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، سائنسدان وغیرہ اور جو جیولوجسٹ وغیرہ ہیں، کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو بقیہ حصہ جو رہ گیا ہے وہ یہ ہے۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہی ہے یا کہاں گئی، لیکن بہرحال یہ وہ آبجیکٹ ہے جس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام کہاں گئے؟ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب آپ کی قوم تباہ ہوئی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جب آپ عراق میں تھے، آپ نے خانہ کعبہ کا قصد کیا اور سرخ نوجوان اونٹ کے اوپر سوار ہو کر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا تو وہ نبی مکہ میں آ جاتا اور اپنی زندگی کے باقی ایام ادھر ہی کعبہ کے پاس گزارتا اور پھر بعد وفات ادھر ہی دفن بھی کر دیا جاتا۔ نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کے تباہ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے پاس آ گئے اور یہیں پر اپنی زندگی کے باقی دن گزارے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو پھر آپ کی تدفین بھی ادھر ہی ہوئی۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو زمزم اور حجر اسود کے درمیان وسط میں کسی جگہ پر مدفون کیا گیا آپ کی وفات کے بعد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نوح علیہ السلام کے بچوں اور آگے سے ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد اور آپ کے پیروکاروں کی تعداد کافی زیادہ بڑھ گئی۔ طوفان کے بعد جو پہلے 50 سال تھے اس میں تو بہرحال آپ کی قوم نے روحانیت میں خوب ترقی کی، اور غالباً یہ وہی زمانہ ہے کہ جب خود نوح علیہ السلام ان میں موجود بھی تھے۔ لیکن جیسے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے سے لوگ دور ہوتے گئے، ان کی روحانیت میں بھی کمی آتی چلی گئی۔
اور پھر سے مختلف گناہوں میں یہ لوگ گرفتار ہونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنی جناب سے کئی رسول ان میں بھیجے، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے پر 950 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور لوگ روحانیت سے بہت دور جا پڑے اور نوح علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم اب ناکافی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نئی شریعت ایک نئی نبی کے ذریعے جاری فرمائی، اور اس طرح پر نوح علیہ السلام کی شریعت کا زمانہ 950 سال بعد اپنے اختتام کو پہنچا۔ غیر احمدی احباب کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اپنی ذاتی عمر 950 سال تھی، حالانکہ نوح علیہ السلام کی عمر نہیں بلکہ آپ کی شریعت کی عمر 950 سال تھی۔ وہ نئے نبی جن کی آمد پر اور جن کے ذریعے نئی شریعت نازل ہوئی اور جن کی آمد پر نوح علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ پیشن گوئیاں بھی تھیں کہ نوح کا زمانہ ایک دفعہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، لہٰذا ان پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں اپنے پیارے نبی مسیح موعود و امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بھیجا، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفاتی نام نوح دیا۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا صفاتی نام نوح تھا، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نوح کا لقب دیا گیا، اور جس طرح نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اور ان کے گھر والے اور ان کے جو اوپر حقیقی رنگ میں ایمان لانے والے ہیں وہ بچائے جائیں گے طوفان سے، اس عذاب سے، ٹھیک اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں جب عذاب آیا ہے، جس شکل میں بھی آیا ہے، کبھی طاعون کی شکل میں آیا تو کبھی کسی شکل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ اس دور کے نوح کے ساتھ بھی پورا فرمایا اور آپ کو مخاطب کر کے الہام کیا، وحی کیا کہ انی احافظ کل من فی الدار، ہر وہ شخص جو تیرے اس روحانی گھر میں داخل ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ لہٰذا مسیح موعود علیہ السلام، آپ کے اہل خانہ اور آپ کے خود بیان کے مطابق ہر وہ شخص، ہر وہ احمدی جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں احمدی ہے، صرف اپنے قول سے نہیں بلکہ اپنے فعل سے بھی احمدی ہے، مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو بچاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ پھر یہ بھی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے لے کے اب تک دنیا میں جتنے سیلاب، جتنے زلازل، جتنے سونامی اب آئے ہیں، اس سے پچھلے تک کی جتنی بھی دنیا کی تاریخ جو ہمیں مل سکتی ہے، اس میں ہمیں اتنے واقعات دکھائی نہیں دیتے جتنے صرف اس ایک چھوٹے سے عرصے میں، جو غالباً ابھی 1.5 صدی کے اوپر بھی نہیں پھیلا ہوا، اس میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی وہ پوری کر دکھائی کہ نوح کا زمانہ پھر سے دنیا دیکھے گی۔ لہٰذا پہلے نوح علیہ السلام نے تو ایک واقعتاً کشتی بنائی تھی، لیکن ہمارے دور کے نوح علیہ السلام یعنی مسیح موعود علیہ السلام نے جو کشتی بنائی وہ روحانی کشتی تھی، اور اس کا نام آپ نے کشتی نوح رکھا، اور کشتی نوح اس کتاب کا نام ہے جس میں آپ نے اپنی تعلیمات کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے بیان کیا کہ جو ان تعلیمات پر کما حقہ عمل کرے گا وہی ہے جو بچایا جائے گا، جس طرح پر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچایا گیا تھا۔ تو یہ ہے کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد جو آج کی کلاس کا مضمون ہے، یعنی کہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 7 تک کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا، وہاں سے آگے کا جو مضمون ہے اب اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَلَوْ، اور اگر، نزلنا، ہم نازل کر دیتے،
علیکا تجھ پر، کتابن کتاب، فی کرتاسن، فی میں کرتاس کہتے ہیں صفحے کو، کاغذ کو، کہ اگر ہم تجھ پر کتاب، یہاں پہ تجھ سے مراد رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تجھ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیتے، فلمسوہ، فا پس لا، لام زبر جب آتا ہے یا لام فتح جب آتا ہے تو مطلب ہوتا ہے ضرور، فلمسوہ، اچھا نہیں، یہ جو فلمسوہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لمس جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے چھونا، فلمسوہ پس وہ ضرور چھو لیتے، فلمسوہ پس وہ ضرور چھو لیتے، ہو اسے، یعنی اگر ہم کتاب کو کاغذ پر لکھ کر نازل کرتے تو یہ جو کفار ہیں یہ اس کو چھو بھی لیتے، بی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، لقالا تو ضرور کہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا کہ یہ تو ہے، الا مگر، سحر مبین کھلا کھلا جادو۔ اللہ تعالیٰ بالفاظ دیگر یہ فرما رہا ہے اگر ہم تجھ پر کسی کرتاس میں ایک صفحوں پہ لکھی ہوئی کوئی تحریر اتارتے پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو کافر پھر بھی ضرور کہتے کہ یہ تو ایک کھلے کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ حال ہوا کرتا ہے خدا تعالیٰ کے انبیاء کے مخالفین کا کہ نشان مانگتے ہیں اور اگر وہ نشان ان کو دکھا بھی دیا جائے تو کرتے انکار ہی ہے، اس لیے کیونکہ ان کی سرشت میں انکار کرنا ہوتا ہے۔ وقالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقالو، اور وہ کہتے، لولا، لو کاش یا کیوں، لا نہیں، انزلہ اتارا گیا، علیہ اس پر، ملک فرشتہ، کہ کیوں اس پر کوئی فرشتہ نہیں اتارا گیا، حالانکہ خدا کے فرشتے تو اتارے جاتے تھے، جو یہ آیت لے کر آیا تھا وہ بھی تو خدا کا فرشتہ ہی تھا، حضرت جبریل علیہ السلام، بس خدا کے فرشتے تو آتے تھے خدا کا کلام لے کے، لیکن پھر بھی یہ لوگ انکار کر دیتے تھے، لیکن ایک اور رنگ میں بھی خدا کے فرشتے اترا کرتے ہیں اور اسی رنگ میں یہ سوال کرتے تھے۔ وہ رنگ کیا تھا خدا کے فرشتے کے اترنے کا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اگلے حصے میں کر دیا۔ فرمایا ولاؤ، اور اگر، انزلنا ہم نازل کر دیتے، ملکن کوئی فرشتہ، لقضی الامر، لقضی لا ضرور، قضیا نپٹا دیا جاتا، الامر معاملہ، ثم پھر، لا ینظرون وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ جب خدا کا فرشتہ نازل ہو جائے تو پھر خدا کی تقدیر لے کے نازل ہوتا ہے، خدا کی تقدیر پھر یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اتنے بگڑ جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور قوموں کا معاملہ نپٹا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولاؤ، اور اگر، جعلناہ ہم اسے بناتے، یعنی اگر ہم رسول کو، اگر ہم اس رسول کو ہی بنا دیتے، ملکن فرشتہ، یعنی کہ یہ رسول اگر خود فرشتہ ہوتا، انسان کے بجائے اگر فرشتہ ہی ہوتا اور فرشتے کو ہم نے تمہارے پاس بھیجنا ہوتا، لجعلناہ لا ضرور، جعلنا ہم بناتے ہو اسے، رجلن بطور انسان کے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر رسول کو ہم نے فرشتہ بنا کر ہی بھیجنا ہوتا تب بھی اس کو بصورت انسان ہی بنا کے بھیجتے۔ وا، اور، للبسنا، یہ پہلا لام جو ہے اس کا مطلب ہے ضرور، اگلا جو ہے اس کا مطلب ہے وہ لفظ کا حصہ ہے، لبسا۔ لبسا کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا دینا، مشتبہ کر دینا۔ لباس بھی اسی سے نکلا ہے کہ ملی جلی چیزوں سے مل کر ایک چیز بنتی ہے اور جسم کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا لبسنا، اور ہم ضرور ڈھانپ دیتے یا مشتبہ کر دیتے، علیہم ان پر۔ کیا چیز مشتبہ ہو جاتی؟ معاملہ۔ ما یلبسون، ما یلبسون کا مطلب ہوتا ہے جسے وہ اب مشتبہ سمجھ رہی ہیں، جو وہ اب مشتبہ سمجھ رہی ہیں تب بھی معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہوتا اگر ہم رسول کو بھی فرشتہ بنا کر بھیجتے، لیکن ہوتا وہ تب بھی انسان کی صورت ہی میں۔ اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، وَلَقَدْ اور ضرور،
استوزیا کا مطلب ہوتا ہے استہزاء کیے گئے، یعنی تمسخر کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، برسول رسولوں کا۔ میں جیسے کہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور یقیناً استوزیا تمسخر کیا گیا برسول رسولوں کے ساتھ، من قبلی کا تجھ سے قبل، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے خدا کے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ بھی تو تمسخر کیا گیا ہے۔ فہا کا پس گھیر لیا، فا پس ہا کا گھیر لیا، بالذین کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے تمسخر کیا، منہم کا مطلب ہوتا ہے ان میں سے، مراد یہ کہ رسولوں میں سے جن کے ساتھ لوگوں نے تمسخر کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہا کا گھیر لیا انہی لوگوں کو جو تمسخر کر رہے تھے رسولوں کے ساتھ، ما کانوا بہی یستہزئون، ما کانوا جو وہ تھے، بہی کرتے، یستہزئون استہزاء کر رہے تھے۔ بلفاظ دیگر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو استہزاء کر رہے تھے خدا کے رسولوں کے ساتھ، بالآخر انہی باتوں نے، جن میں یہ تمسخر اڑاتے تھے، انہی باتوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ اس کی ایک مثال وہی ہے جو ہم نے سنی نوح علیہ السلام کی کہانی میں، کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ سزا لیں جس کا ڈراوا ہمیں دیتے ہیں۔ قوم کہتی کہ جس بات سے ڈراوا ہمیں دیتے ہو وہ عذاب لے کر آ جاؤ، اور جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو تب بھی یہ لوگ تمسخر اڑاتے، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری یہ بات بہت بھاری پڑے گی، آج تم مذاق اڑا رہے ہو لیکن کل کو وہ دن آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم رو گے۔ تو اس طرح پر خدا تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوا کرتی ہے، اور یہ جو بات تھی خدا تعالیٰ کی، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، گھیر لیا ان لوگوں کو جو تمسخر کیا کرتے تھے، انہی باتوں نے جن کے ذریعے سے وہ تمسخر کر رہے تھے۔ اس کی جیتی جاتی مثال یہ تھی جو نوح علیہ السلام والے قصے میں ہم نے دیکھی۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں جو اگلا رکوع ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کی آیات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے. اس رکوع کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں, آیت نمبر 12. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کہہ دے, سیرو سیر کرو, گھومو پھرو, فی الارض زمین میں, ثم انظروا ثم انظروا پھر دیکھو, نظارہ کرو, کیفا کیسا, کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسا, کانا تھا, عاقبت المکذبین, عاقبت کہتے ہیں انجام کو, مکذبین جھٹلانے والے, کہ جھٹلانے والوں کا کیسا بد انجام ہوا. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب میں جامعہ میں تھا مجھے موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی مصر جانے کی, اور یہ سن 2009 کے اگست کی بات ہے. اور وہاں پہ جب میں گیا تو چند ہفتوں کا میرا وہاں پہ اسٹے تھا. وہاں پہ مجھے جو ان کے احرام مصر وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھنے کا موقع ملا, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو چیز مجھے متاثر کرنے والی تھی وہ میرا وزٹ تھا جو ان کے میوزیم, رائل میوزیم جو ان کا ہے, اس کو وزٹ کرنے کا مجھے موقع ملا. اور وہاں پہ میں نے جو فرعون موسیٰ تھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف جو فرعون تھا, جو آپ کا دشمن تھا اور جو خدا کا دشمن تھا اور بنی اسرائیل کا دشمن تھا, اس کی لاش دیکھنے کا موقع ملا. جو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی تھی, سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, تو خدا کے نبی کو جھٹلانے والے کا انجام, جو دنیاوی انجام تھا, وہ مجھے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیا. اور آپ میں سے بھی لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہوں انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, اس کی باقاعدہ تصویریں موجود ہیں اس ممی کی. اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح پر خدا کا انکار کرنے والا اور خدا کے نبی کو جھٹلانے والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ خدا کی تقدیر کیا سلوک کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون موسیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا, یعنی اس فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھ تیری زندگی تو ہم نہیں بچائیں گے,
لیکن تیرے جسم کو ضرور بچائیں گے. اور فرمایا کہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک آیت ہوگی, ایک نشان ہوگا. نشان اسی وقت بنتا, اسی سینس میں بنتا اگر لوگوں کے سامنے اس کی لاش آ جاتی. دنیا کی تمام تاریخ کی کتابیں, کیا بائبل کیا کوئی اور کتاب, ہر کتاب جو ہے سوائے قرآن پاک کے فرعون موسیٰ کو لے کے خاموش ہے. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ غرق ہوا لیکن اس کا جسم بچا لیا گیا. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں ذکر فرمایا کہ وہ بچ گیا لیکن نیم مردہ حالت میں بچا, اور اس طرح جس طرح ایک پیرالائسس کی حالت سی ہوتی ہے اس حالت میں تھا, گویا کہ کسی قابل بھی نہ رہا. اور جب وہ مرا ہے بوڑھی عمر میں جا کے مرا ہے, اور جو ممی ہے وہ بھی ایک بوڑھے انسان کی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ غرق ہوا ہے تو عربی زبان میں غرق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرنے کے قریب ہو اور اس کو پھر نکال دیا جائے. تو گویا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہ وہ بالکل موت کے قریب تھا پانی میں غرق ہونے کے نتیجے میں. تو جو بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا شخص, اس نے اس کو باہر نکال دیا پانی سے, اور گو جسم تو اس کا بچ گیا لیکن نشان بن گیا. اور اس نشان کو میں نے خود بھی دیکھا اور آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح پر خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب سن 91 میں قادیان تشریف لے کے گئے تو آپ نے جو اس وقت غالباً آپ کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے ہادی علی چودھری صاحب, ان کی ذمہ داری لگائی کہ جائیں اور جا کے بٹالے میں پوچھیں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کو کوئی جانتا ہے کہ نہیں جانتا, جو مسیح موعود علیہ السلام کو مخالف تھا. اور فرمایا کہ لوگوں کو روک کر پوچھیں, گھروں کو وزٹ کریں, بازاروں میں جائیں, مساجد میں جائیں, اور کوئی شخص مولوی محمد حسین بٹالوی کو نہیں تھا جانتا. پھر یہ جو ہادی علی چودھری صاحب تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے, یہ باقاعدہ پھر کاؤنسل کے پاس گئے, سٹی کاؤنسل کے پاس گئے, وہاں پہ جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی, ان کی قبر کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی. جہاں پہ ان کو تدفین کیا گیا تھا وہ قبرستان ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. تو خدا تعالیٰ کے نشان ہوتے ہیں یہ, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ جا کے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ خدا کا پھر کیا سلوک ہوا کرتا ہے. آخرت تو ان کی تباہ و برباد ہوتی ہی ہے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو نہیں ہونے دیتا. اگر نبی کا جھٹلانے والا سرخرو ہو جائے تو دنیا کے اوپر نبی کی صداقت مشتبہ ہو جائے گی. اس لیے جو نبی کے مخالف ہوتے ہیں, سچے نبی کے جو مخالف ہوتے ہیں, وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا اور برباد ہوتے ہیں, اور یہی ان کی آخرت میں بھی نصیب ہوتا ہے.